السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں اور چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پر اب تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو میں میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو پچھلا ویڈیو کا جو موضوع تھا مثنوی اور ان کے شعراء کے اوپر، لیکن آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے قصیدہ کے اردو کے اہم قصیدہ گو شاعر مرزا محمد رفیع سودا۔ اس سے پہلے ہم قصیدے کا فن پر ویڈیو بنا کر دے چکا ہوں۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے اردو کے اہم قصیدہ گو شاعر مرزا محمد رفیع سودا، ان کے حیات و خدمات اور قصائد کے متعلق اس ویڈیو میں اہم نکات پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مرزا محمد رفیع سودا کا اصل نام کیا ہے۔ تو مرزا محمد رفیع سودا کا اصل نام محمد رفیع تھا۔ کیا تھا؟ محمد رفیع۔ اور جو ان کا تخلص تھا، چونکہ وہ شاعر تھے تو وہ تخلص اپنا استعمال کرتے تھے، تو ان کا سودا تخلص تھا۔ یہ سودا جو تخلص مرزا محمد رفیع سودا نے کیا ہے وہ اس لیے کہ ان کے جو والد ماجد محمد رمضان صاحب تھے وہ ایک سوداگر تھے، اسی کی مناسبت سے مرزا محمد رفیع سودا نے اپنا تخلص سودا اختیار کیا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے والد ماجد کا نام کیا ہے۔ تو مرزا محمد رفیع سودا کے والد ماجد کا نام محمد شفیع تھا، جو دہلی میں سوداگر تھے۔ کہاں تھے؟ دہلی میں سوداگر تھے۔ سوداگر مرچنٹ کو بولتے ہیں، مرچنٹ، تجار۔ سودا کے آباء و اجداد کا پیشہ سیپا گڑی تھا۔ کیا تھا؟ سیپا گڑی تھا، اور ان کا تعلق بخارا سے تھا، جہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ کا تعلق تھا۔ اگر ولادت اور وفات کے متعلق بات کر لیں تو سودا، مرزا محمد رفیع سودا کی جو ولادت ہے، پیدائش ہے، وہ ہے 1712۔ کتنا ہے؟ 1712۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ 1789 میں شیخ ابراہیم ذوق کی پیدائش ہوئی تھی۔ یاد رکھیں یہ دونوں جو ہے 18ویں صدی کی آدمی، 18ویں صدی کے آدمی ہے، مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ ابراہیم ذوق۔ تو دونوں کا سن ولادت اس ناحیے سے یاد رکھیں گے کہ یہ دونوں قصیدہ وہ ہیں۔ تو مرزا محمد رفیع سودا 1712 اور شیخ ابراہیم ذوق 1789 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ مرزا محمد رفیع سودا کہاں؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ اور اگر وفات کی بات کر لیں تو مرزا محمد رفیع سودا 1781، کتنا؟ 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں کثرت سے آم کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مرزا محمد رفیع سودا کی وفات 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں کثرت سے آم کھانے کی وجہ سے ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں عالم نزع یعنی سکرات الموت، یعنی سکرات الموت، جب ان کے زندگی کا آخری وقت ہو چکا تھا، اس میں سودا کی زبان سے یہ مطلع نکلا تھا: آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے، آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے، شور و غل۔ کیا ہے؟ شور و غل ہر مکان سے اٹھتا ہے۔ آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے، شور و غل ہر مکان سے اٹھتا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کا یہ شعر ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں
سودا کی استاذ کا نام شاہ حاتم، کیا ہے؟ شاہ حاتم۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا، سودا کی موت پر کہا تھا کہ میرا پہلمان سخن مر گیا، میرا پہلمان سخن مر گیا۔ یہ کس نے کہا؟ تو سودا کے استاد شاہ حاتم نے کہا۔ اس کے بعد سودا کے بیٹے کا نام میر غلام حیدر مجذوب تھا، میر غلام حیدر مجذوب تھا، یاد رکھیں گے، سودا کے بیٹے کا نام میر غلام حیدر مجذوب تھا۔ سودا کو ترکی یعنی ترکی، عربی، فارسی میں مہارت تامہ تھا، یعنی مہارت حاصل تھی۔ ان تین، عربی، فارسی اور ترکی اور ایک ہے اردو، ان چار زبان میں مہارت تامہ حاصل کر چکے تھے مرزا محمد رفیع سودا۔ عبد الغفور نساخ، کون؟ عبد الغفور نساخ اور جگن ناتھ آزاد کا بیان ہے کہ سودا کو نواب آصف الدولہ، کون؟ نواب آصف الدولہ نے ملک الشورا کا خطاب دیا تھا۔ کس کا؟ ملک الشورا کا خطاب دیا تھا، لیکن خلیق انجم نے اس بات کو ماننے سے منکر ہے، انکار کرتے ہیں، حالانکہ میر تقی میر مرزا محمد رفیع سودا کو ملک الشورا مانتے ہیں، ملک الشورا مانتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، سودا بھی ابتدا فارسی میں شاعری شروع کی، کہا کس میں؟ فارسی میں شاعری شروع کی، اور خان آرزو، یاد رکھیے، خان آرزو سے اصلاح لی۔ تو یاد رکھیے سودا کے استاذ کا نام کیا ہو گیا؟ خان آرزو، خان آرزو۔ سودا کے اردو فارسی شاعری کے 4 استاذ تھے، آئیے دیکھتے کون کون ہیں۔ تو پہلا جو ہے وہ ہے خان آرزو، دوسرا ہے وہ ہے قلی خاں، اس کے بعد ہے شاہ حاتم، اس کے بعد ہے صانع، کون ہے؟ صانع۔ یاد رکھیے سودا کے فارسی شاعری کے اردو اور فارسی شاعری کے 4 استاذ ہیں، خان آرزو، قلی خاں، شاہ حاتم اور صانع، جس میں خان آرزو اور شاہ حاتم بہت مشہور و معروف اساتذہ میں سے ہیں۔ سودا کو کتا یعنی کلب، جس کو عربی میں کلب بولتے ہیں، کلب پالنے کا بہت شوق تھا، اور یہ شوق آخری عمر تک قائم و دائم رہا، یہاں تک کہ سودا 3 کتیاں پال رکھی تھی۔ جب یہ وفات پائی، مر گئی، تو انہیں بہت ہی افسوس ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پالنے کی وجہ سے جو پڑوس کے لوگ تھے، کبھی کبھی ان سے باتیں ہو جایا کرتی تھی آپس میں۔ اس کے بعد سودا شجاع الدولہ کے زمانے میں، کس کے؟ شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد آئے تھے، اور اس کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے۔ آصف الدولہ کے زمانے میں سودا فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے۔ یاد رکھیے آصف الدولہ کے زمانے میں سودا فیض آباد سے کہاں آ گئے؟ لکھنؤ آ گئے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں لکھنؤ آ گئے تھے، اور یہیں ان کا انتقال بھی ہوا، یہیں ان کا کیا ہوا؟ انتقال بھی ہوا۔ سودا پہلی بار مسدس میں مرثیہ کا، یاد رکھیے سب سے پہلے مسدس میں مرثیہ کس نے کہا؟ تو مرزا محمد رفیع سودا نے کہا۔ سودا کو فارسی شعراء انوری اور عرفی، کون؟ انوری اور عرفی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ سودا کے قصائد کے بارے میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں۔ ان کے 2 قصیدے بہت ہی مشہور ہیں، جو پی جی اور یو جی سی نیٹ میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ ایک ہے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ یہ جو قصیدہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہے،
مدحیہ قصیدہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست عنا کا بیک قرار۔ ایک بار پھر سن لیجیے، ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست عنا کا بیک قرار۔ یہ جو ہے اس کا در حجو اسب، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ در حجو اسب اور تضحیک روزگار۔ اس سے قصیدے میں مرزا محمد رفیع سودا نے ایک گھوڑے کی حجو بیان کی ہے، لیکن اس گھوڑے کی حجو سے مراد مغلیہ سلطنت کے تمام بادشاہ ہیں، ان سب کی حجو بیان کی ہے، برائی بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہے اٹھ گیا بہمن رد پہنے ستا کا عمل، اٹھ گیا بہمن رد چمنستہ کا عمل، کیا ہے؟ چمنستہ کا عمل، چمنستہ کا عمل۔ یہ جو ہے، یہ جو قصیدہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کہی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں سودا کے مطبوعہ قصائد کی تعداد 43 ہے۔ کتنا ہے؟ سودا کے مطبوعہ قصائد کی تعداد 43 ہے۔ سودا کے مراثی کی تعداد، کیا؟ مراثی، یہاں پر مراثی ہے، مراثی کی تعداد 91 ہے۔ کتنا ہے؟ سودا کے مراثی کی تعداد 91 ہے، اور اگر مرثیہ کی بات کر لیں، یہاں پر مرثیہ ہے مثنوی، مثنوی کی تعداد جو ہے وہ ہے 24۔ یاد رکھیں، سودا کے قصائد کی تعداد 43 ہے اور مراثی کی تعداد 91 ہے اور مثنوی کی تعداد 24 ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، سودا کی مطبوعہ کلیات میں کل 39 قصیدے ہیں۔ سودا کے مطبوعہ کلیات میں کل کتنے؟ 39 قصیدے ہیں، جن میں 9 مدحیہ اور 4 حجویہ قصیدہ ہیں۔ یاد رکھیں، سودا کا مشہور لامیہ قصیدہ باب الجنہ ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں پیش کی گئی ہے، کہی گئی ہے۔ گیان چند جین میں گیان چند جین سودا کی مثنویہ کی تعداد 24 بتاتے ہیں۔ کتنے؟ 24 بتاتے ہیں۔ اس کے بعد سودا کے بارے میں مختلف آراء اور خیالات، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو یہ سودا کو سرآمد شعر ہندی میر تقی میر نے کہا ہے، سودا کو سرآمد ہندی کس نے کہا ہے؟ تو میر تقی سرآمد شعرائے ہندی، شعرائے ہندی، کیا؟ شعرائے ہندی میر تقی میر نے کہا ہے۔ سودا کو قصیدہ و حجو میں صاحب ید بیضہ کون کہا ہے؟ محمد حسن نے کہا، حسن کا محمد حسن کیا کہا سودا کو؟ صاحب ید بیضہ۔ سودا کے قصیدے کا نقاش اول، سودا قصیدے کا نقاش اول ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ مصحفی حمدانی نے کہا ہے۔ اس کے بعد جو آخری ہے، سودا تو ختم، قصیدہ تو ختم مرزا محمد رفیع سودا پر ہوا، قصیدہ تو ختم مرزا محمد رفیع سودا پر ہوا۔ یہ کون کہا ہے؟ مرزا علی لطف کہا ہے۔ ان کا ایک تذکرہ ہے گلشن ہند، گلشن ہند، جو یہ گلشن ہند یہ پہلا تذکرہ ہے تذکروں میں۔ تو یہ چند باتیں مرزا محمد رفیع سودا کے متعلق تھا، جن کے اہم نکات میں اس ویڈیو میں پیش کیا ہوں۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور نفع بخش ہو، جو امتحان کے لیے ہیلپ فل بھی ہو۔ بس یہی چند باتوں کے بعد میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھنے میں لگائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔